ایک حدیث میں قرآن اندازی کے ذریعے سے کہ پہلے صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے، کہ پہلی صف کی اتنی بڑی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے کہ پہلی صف، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، پہلی صف میں دائیں طرف ثواب کا یہ احادیث کے اندر کہ پہلی صف میں دائیں طرف کا زیادہ ثواب، بائیں طرف اس کے بعد ثواب، پھر دوسرے صف کا، اسی طرح تیسرے صف کا، کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ہمارے سامنے یہ احادیث نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے بیٹھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس کا ورڈ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو، دین کی بات کہی جا رہی ہو، تو ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، نزل سکینہ نازل ہوتی ہے، اور ایسی مجلس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو آواز پر نہیں ہے کہ میں یہاں بیان کر رہا ہوں، میری آواز جا رہی ہے باہر، کسی کے گھر میں آواز جا رہی ہے، میں تو سن رہا ہوں، ہاں مجھے تو بیان سن رہے ہیں، تو اس پر فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت ہے مجلس میں بیٹھنے والوں کی، گھیر کر کے بیٹھیں، سامنے بیٹھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وعدے کیے ہیں کہ سب سے پہلا وعدہ کہ ایسی مجلسوں کو اللہ فرشتے جو ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ فرشتوں کی مجلسیں، اس میں فرشتے بیٹھتے ہیں، اس یقین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ایسی مجلسوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے، خاص قسم کے اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسوں کا تذکرہ فرشتوں کے مجلس میں کرتے ہیں، اور اختتام مجلس پر اللہ معاف کر دیتے ہیں، مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھ رہے ہیں۔ اور جو بھائی آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سنت کی نیت نہ باندھیں۔ وقت دیا جاتا ہے، وقت جب بیان ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ نماز مسجد جو ہے وہ نماز کی جگہ ہے۔ اگر اس کے نماز میں کسی کے بیان سے یا کسی کی بات سے یا کسی کے دین کی بات سے خلل ہو رہا ہے تو وہ بیان صحیح نہیں ہے، بیان کرنا صحیح ہے، تو اس کا انتظار کریں۔ اب آ گئے تو جو بات کہی جا رہی ہے اس کو دھیان سے سنیں، اور جب ٹائم ملے گا، وقت ملے گا، اس وقت نماز پڑھ لیں سنت۔ میرے محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، سب سے پہلے مبارکباد ہو ان حضرات کو جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے جیسے مہینے میں، بابرکت مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الترغیب والترہیب ایک کتاب ہے، اس کے اندر عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول منقول ہے کہ جنہوں نے پورے مہینے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ذکر و تلاوت کیے، صدقہ و خیرات کیے، ہر نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے، عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکبادی دیتے ہیں، تو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اور جو بد نصیب، کہیے اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جو اس مبارک مہینے کے اندر ان سے اعمال نہیں ہوئے، روزہ نہیں رکھ سکے، تراویح نہیں پڑھ سکے۔ تو عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے تعزیت کیا کرتے تھے، تعزیت۔ یہ تعزیت کن کے لیے کیا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں موت ہو جاتی ہے، جس کے گھر میں موت ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو لوگ اس کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ تو عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں سے اس مبارک جیسے مہینے میں کہ رحمتیں بارش کی طرح برس رہی تھی، اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح، جیسے بارش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کئی ہفتوں بارش کے موسلادھار بارش برستے رہتا ہے، ہر نالا، ہر اہرا، ہر اونچی نیچی جگہ بھیگ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، اب بس چند ساعت، چند گھڑی بچا ہوا ہے، اتنا عشرہ اول، عشرہ ثانی، عشرہ آخرہ، اس کا تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے رمضان ہم سب کو عطا کریں نہ کریں، ملے نہ ملے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ پچھلے رمضان میں ہمارے بیچ میں کتنے لوگ تھے، وہ چلے گئے، یہ رمضان نہیں مل سکا۔ اس رمضان کو اللہ نے ہمیں عطا کیا، اگلے رمضان میں ہو سکتا ہے ہمیں نہ ملے، تو اس کی قدر کریں، اس کی جتنا قدر کریں۔ تو عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکبادی دیا کرتے تھے، اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے۔ اصل میں رمضان کے معنی ہے رمضان، رمز را میم زاد، اس سے یہ مشتق ہے رمضان۔ رمز کہتے ہیں
جلا دینے، رمز کے لغوی معنی آتے ہیں جلا دینا۔ چونکہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ گناہوں کو، اپنے اندر کے کینے کو، بغض کو، حسد کو، ہر برائیوں کو جلا دیتی ہے، اسی لیے اس کا نام رمضان رکھا ہے۔ اتنی بڑی کہ عربی جو مہینے ہیں، شوال یا شوال سے شروع ہوتا ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، یہ تمام مہینوں کے نام عربوں نے رکھے۔ عربوں نے جب شروع ہوا تو عربوں نے رکھے اس کے نام، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوا تو رمضان المبارک کو اللہ نے رمضان المبارک جو نام رکھا اس مہینے کا، اللہ نے اس کا نام رکھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کی گئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام احکام، تمام آسمانی کتابیں، تمام انبیاء پر، خاص مشہور کی جو آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف، یہ تمام کے تمام اس مہینے میں نازل فرمایا گیا۔ اس مہینے کی کتنی بڑی فضیلت ہو سکتی ہے، تصور نہیں کیا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ایک رمضان کو نازل ہوئے، توریت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا 2 رمضان کو نازل ہوا، زبور داؤد علیہ السلام پہ جو نازل ہوا وہ 6 یا 12 رمضان، اور قرآن شریف انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا وہ 18 رمضان کو، اور قرآن شریف تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں قرآن شریف نازل ہوا۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہم پر نازل ہوا تھا، اللہ نے اس امت کو دیا ہے اتنا بابرکت مہینہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ملا، کہ یہ کیوں ملا؟ اللہ نے قرآن پاک میں رمضان کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا۔ جیسے ہماری زندگی کا، ہم کو دنیا میں بھیجا گیا، اس کا مقصد بیان کیا اللہ نے۔ آج ہر کوئی زندگی گزار رہا ہے، اس کا کوئی ایم نہیں ہے۔ ایم، ایک آدمی ہے چلا جا رہا ہے، اگر اس کا پوچھے کہاں جا رہے ہو، بولا نہیں میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ نہیں جا رہا ہوں بس۔ تو لوگ اس کو تیسری مرتبہ یہ بولیں گے کہ پاگل ہے، کہاں جا رہا، کچھ بتا ہی نہیں رہا، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ ہر کوئی کہیں سفر کرتا ہے یا کہیں بھی کوئی جا رہا ہے، اس کو ایک ایم ہوتا ہے کہ ایک جگہ جانا ہے، ایک منزل پہ جانا ہے، کلکتہ جانا ہے، بمبے جانا ہے، دلی جانا، ایک منزل ہوتی ہے، اس نشانے کو سامنے رکھتے ہوئے چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری اتنی بڑی چیز زندگی ہے، اس زندگی کا مقصد ایم کیا ہے؟ آج محنت چھوٹنے کی وجہ سے، دین کی بات سامنے نہیں آنے کی وجہ سے بس زندگی گزر رہی ہے، صبح و شام ہو رہی ہے، زندگی تمام ہو رہی ہے، بچپنا سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد موت کے انتظار میں زندگی گزارا۔ گھر والے بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت مختصر ہے، ہر کوئی ان کو مرنے سے پہلے مار دے رہا ہے، کہ بے مقصد زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، یعنی اپنی پہچان کے لیے، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا، ایک مقصد کی خاطر اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کہ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگ، رمضان شریف کا مہینہ ہم پر سائے فغن تھا، یہ بابرکت مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا تھا۔ جتنا ہوا ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے، اور جتنا نہیں ہو سکا اس پر ندامت ہونی ہے کہ ہم سے یہ نہیں ہوا ہے، اللہ میں معاف کر دے، اور جتنا ہوا ہے اللہ تیرے فضل سے ہوا، تیرے احسان سے ہوا، تو نے توفیق دی تو ہوا، نہیں تو ایک سجدہ بھی انسان کوئی نہیں کر سکتا۔ تو شکر کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں رمضان کا جو مقصد بیان کیا ہے اس امت کو، لعلکم تتقون، یہ رمضان کا مقصد، یہ روزے رکھنا، یہ سحری سے لے کر کے افطار تک کے بھوکے پیاسے رہنا، اپنی خواہش کو، جائز خواہشات کو بھی روکنا، کہ جائز خواہشات، حلال پیسے کا کھانا ہے، اپنی بیوی ہے، ان تمام چیزوں سے رک جانا، ان جائز خواہشات سے رکنا، اس کا نام روزہ تھا۔ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ ان مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی، صرف رمضان نہیں، پورا 12 مہینہ کی پوری زندگی اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے،
اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزار. یہ مقصد کہ ایک استاد نے 2 بچے کو 2 مٹھائی دی. مثال سے سمجھا رہے کہ کیا ہے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہوا. تو ایک استاد نے 2 بچے کو مٹھائی دی اور کہا کہ بیٹا لو اور ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. ایک بچہ دوڑتا ہوا گیا اپنے گھر پہ، اپنا روم بند کیا، کھڑکیاں بند کی، سوراخ بند کیا، اور اس کو اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. میرے استاد نے یہ کہا تھا وہاں کھانا جہاں کوئی نہ دیکھے. اس بچے نے اس لڈو کو بہت شوق سے کھا لیا. دوسرے بچے بھی گئے، دوسرا بچہ گیا، جا کر کے دروازے کو بند کیا، کھڑکیاں بند ہوئی، سب بند کر کے جیسے ہی کھانے لگا اس کو یہ احساس ہوا کہ میرے استاد نے یہ کہا تھا کہ وہاں کھانا جہاں کوئی نہ دیکھے. یہاں کوئی تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا. کون دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا. اب دونوں آئے اپنے استاد کے پاس. ایک نے کہا استاد صاحب میں تو ایسی جگہ کھایا کہ کوئی نہیں دیکھا، میں نے ساری کھڑکیاں بند کر دی تھی. اب تم نے کیوں نہیں کھایا بابو؟ کہ میں بھی تو دروازے بند کیا، کھڑکی بند کیا، لیکن آپ نے کہا تھا ایسی جگہ کھانا جہاں کوئی نہ دیکھے. میں پوری کوشش کیا لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. بس میرے محترم دوستوں، اپنی انفرادی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی سب کے سامنے، اور اپنی تنہائی والی زندگی، ان تمام اپنی بزنس کی زندگی، اپنی تجارت کی زندگی، اپنی نوکری پیشہ کی زندگی کہ ہیڈ ماسٹر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم وقت پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، وہاں اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں ہم تجارت میں ہیں، ہم بزنس میں ہیں، ہم نوکری کر رہے ہیں، ہم جہاں کہیں ہیں، ہم تنہائی میں ہیں کہ تنہائی میں ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. کہ یہ تھا لعلکم تتقون، کہ تمہاری زندگی تقوی پر آ جائے، اللہ کے ڈر کے ساتھ آ جائے، اللہ کے خوف کے ساتھ آ جائے. یہ تھا رمضان کا مقصد. اس کے لیے ریہرسل تھا، یہ 1 مہینے ریہرسل کروایا گیا کہ پوری عادت بن جائے. اور تاکہ 12 مہینہ اپنی زندگی گزار سکیں، نیک زندگی گزار سکیں. یہ مقصد تھا میرے محترم بھائی دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ایک فرد کو، بڑوں کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو، عورتوں کو بھی، سب کو